سورۃ الممتحنہ کی ابتدائی آیات۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام ممتحنہ ہے، جو امتحان کے مادے سے لیا گیا ہے۔ اسی سورۃ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کافروں کی طرف سے کچھ خواتین ایمان لے کر تمہارے پاس آئیں، ہجرت کر کے آئیں، تو ان کا امتحان لے لیا کرو۔ اسی مناسبت سے اس سورۃ مبارکہ کا نام ممتحنہ ہے۔ سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد، اور علماء نے لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بھی بعد یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سورۃ مبارکہ کی 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 60 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 91۔ اس سورۃ مبارکہ میں شروع میں اللہ پاک نے کافروں کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے یا نہیں، اس مسئلے کو واضح فرمایا ہے، اور ان کے ساتھ موالات یا مدارات یا معاملات، اس کا کیا حکم ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کا ذکر ہے، ان کے نہج کا ذکر ہے، پھر ہجرت کر کے آنے والی خواتین کے متعلق احکامات ہیں۔ آخر صورت میں ایسی خواتین کے ساتھ بیعت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر وہ بیعت کے لیے حاضر ہوں تو کن شرائط پہ عورتوں کے ساتھ بیعت ہوگی، ان سارے مضامین کو اللہ پاک نے اس سورۃ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ آغاز اس سورۃ مبارکہ کا جن آیات مبارکہ سے ہوا ہے، اس میں مسئلہ آیا ہے کفار کے ساتھ تعلقات کا، دوستیوں کا، محبتوں کا، یا مسلمانوں کی کچھ باتیں کفار تک پہنچانے کا، اس کا کیا حکم ہے۔ اس کے پس منظر میں علماء نے ایک قصہ لکھا ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کفار مکہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہو چکی تھی۔ 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا، 10 سال ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔
لیکن مشرکین عرب 1 سال بھی اس معاہدے کی پاسداری نہ کر سکے اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزیاں کرنا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو توڑنے کے لیے، اعلان کرنے کے لیے بھی پروگرام بنایا، اور یہ بھی آپ نے پروگرام ترتیب دیا کہ مکہ پر اچانک حملہ کر دیا جائے۔ اچانک حملے کی ایک وجہ تو علماء نے یہ لکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مکہ مکرمہ کے اندر خون ریزی نہ ہو، یا اگر ہو تو کم سے کم ہو۔ اگر بتا کے حملہ کیا جاتا تو پھر ظاہر ہے کافر بھی تیاری کر لیتے، اس کے نتیجے میں دونوں طرف سے جنگ ہوتی اور یقیناً نقصان ہوتا۔ اللہ کا شہر، امن والا شہر، جس کو اللہ پاک نے تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کو اجازت دی کہ آپ حملہ کر سکتے ہیں، اور کسی کو اس شہر پہ حملے کی اجازت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اجازت سے یہ بھرپور فائدہ اٹھایا کہ اس میں خون ریزی نہ ہو، اور آپ کی سکیم کے عین مطابق مکہ مکرمہ پہ حملہ ہوا، اور بہت کم لڑائی اور جھڑپ کے ساتھ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ حتیٰ کہ محدثین میں یہ اختلاف بھی چل پڑا کہ مکہ لڑائی سے فتح ہوا ہے یا صلح سے ہی فتح ہو گیا، یعنی اسی طرح اچانک وہ فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پروگرام بنایا تو ساتھ میں دعا بھی کی کہ اللہ میرا راز کہیں لیک آؤٹ نہ ہو جائے، یہ میرا راز فاش نہ ہو جائے، کافروں کو پتہ نہ چلے۔ ادھر ایک صحابی حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولین مہاجرین میں سے، اصل میں یہ رہنے والے تھے یمن کے۔ یمن سے یہ مکہ مکرمہ آئے تھے اور پھر مکہ مکرمہ میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا تو یہ ایمان لائے، اور پھر آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور بدر کی لڑائی میں بھی یہ شریک رہے۔ حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک بات آئی کہ مکہ مکرمہ میں جتنے مہاجرین ہیں، کسی کا کوئی عزیز ہے، کسی کا کوئی رشتہ دار ہے، کسی کا کوئی قرابت دار ہے، جبکہ میں یمن سے آیا ہوں، میرا وہاں پہ کوئی نہیں، بیوی بچے میرے وہاں پہ ہیں۔ اب اگر میں وہاں مسلمانوں کو لے کر میں جاتا ہوں، مسلمانوں کے ساتھ جاتا ہوں، جہاد کے لیے جاتا ہوں، تو وہاں جو کافر موجود ہے وہ وہاں رہنے والے مسلمانوں کے رشتہ داروں کو، وہاں رہنے والے مسلمانوں کے بیوی بچوں کو تنگ کریں گے، تو باقیوں کے لیے تو کوئی نہ کوئی سہارا ہوگا، میرا وہاں پہ سہارا کوئی نہیں، میرے بیوی بچے پھنس جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنے ذہن میں ایک پروگرام یہ ترتیب دیا کہ میں ایسا کر لیتا ہوں کہ کافروں پہ کوئی احسان کر دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز لیک آؤٹ کر کے کافروں پہ نیکی کر دیتا ہوں، اس احسان کا بدلہ وہ مجھے یہ دیں گے کہ میرے بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے۔ باقی ان کے دل میں یہ بات پختہ یقین کے ساتھ تھی کہ میرے راز لیک آؤٹ کرنے سے بھی کافروں کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ اپنے محبوب کی مدد کرے گا اور وہ پھر بھی غالب ہی آئے گا، پورا یقین تھا انہیں۔ اس اثناء میں علماء نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کی ایک مغنیہ کہتے گانے بجانے والی عورت، یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو کے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے پوچھا ہجرت کر کے آئی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہی سارے لوگ جو قریش کے تھے، یہی سارے میرا گانا سنا کرتے تھے، یہی سارے مجھے پروگرام دیا کرتے تھے،
یہی سارے مجھ پہ پیسے وہ نچھاور کیا کرتے تھے، اب وہاں میرا گانا سننے والا ہی کوئی نہیں رہا۔ آپ لوگ مسلمان ہو گئے اور ادھر آ گئے۔ دوسری طرف جب سے بدر کی لڑائی ہوئی ہے، جو وہاں پہ ہے انہوں نے بھی گانا سننا چھوڑ دیا، وہ بھی انتقام کی آگ میں جل گئے۔ تو اب میرا تو کاروبار ہی سارا ٹھپ ہو گیا، میں پیسے کی محتاج ہو گئی، اور میں اس لیے آئی ہوں کہ میری کچھ امداد کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے کہا کہ بھائی اس کی کچھ نہ کچھ امداد کرو۔ انہوں نے ان کی امداد بھی کی۔ جب وہ واپس جانے لگی تو حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھ کر اس میں یہ سارا آپ کا پروگرام لکھ کر، آپ کی تیاری لکھ کر، یہ بھی لکھ کر کہ مجھے یقین ہے اللہ اپنے محبوب کے ساتھ ہے اور وہی غالب آئیں گے، لیکن میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ مشرکین عرب کے نام یہ لکھ کر یہ اس عورت کو دے دیا، ساتھ کچھ انعام دے دیا کہ بھئی یہ وہاں تک بغیر کسی اور کو دیے یہ مشرکین عرب کے سرداروں تک پہنچا دے۔ یہ لے کر یہاں سے نکلی۔ ادھر اللہ رب العالمین نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرما دیا کہ یہ جو مغنیہ آئی تھی، اس طرح ایک صاحب نے اس کو کوئی راز لکھ کر دیا ہے خط پہ جو اس کے پاس ہے اور وہ لے کے جا رہی ہے، اور اس وقت وہ روضہ خاخ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ ایک جگہ ہے، وہاں تک پہنچ چکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ، ان تینوں حضرات کو کی ڈیوٹی لگائی، ان کی تشکیل کی کہ تم تینوں گھوڑوں پہ جاؤ۔ وہ اونٹ پہ جا رہی تھی، آپ نے فرمایا تم گھوڑوں پہ جاؤ اور تیزی سے جاؤ، روضہ خاخ پہ تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ہمارا ایک راز ہے، وہ لے کر آؤ۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق روضہ خاخ پہ ان کو وہی عورت مل گئی۔ تو ان حضرات نے ان سے کہا کہ وہ جو راز تمہارے پاس ہے وہ ہمیں واپس کر دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی نہیں، انکار کر دیا اس نے۔ انہوں نے اس کے سامان کی تلاشی لی، اونٹنی پہ جہاں اس کا سامان رکھا ہوا تھا ساری تلاشی لی، لیکن کہیں وہ چیز نہ ملی۔ اب انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، پکی بات ہے اس کے پاس ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس عورت سے کہا کہ بھئی تمہارا سامان ہم چیک کر چکے، اس میں وہ ہمیں چیز نہیں ملی، ہمیں یقین ہے تیرے پاس وہ ہے، اب اگر تو نے ہمارے حوالے نہ کی تو ہم تیرے کپڑوں کی تلاشی لیں گے۔ اب وہ خاتون آپ اندازہ کریں اس زمانے کا شرم و حیا کا، پردے کا، پاکیزگی کا، کہ اس زمانے کی گانا بجانے والی بھی مرد کے ہاتھ لگنے سے گھبرایا کرتی تھی، کسی مرد کا غیر کا مجھے ہاتھ لگے۔ جب یہ انہوں نے دھمکی دی کہ ہم تیری جامہ تلاشی لیں گے، تیرے کپڑوں کی تلاشی لیں گے، تو اس نے اس سے گھبرا کر وہ خط جو تھا وہ اپنے ازار سے نکال کے ان کے حوالے کر دیا۔ آج ہم بے شرمی میں اور بے حیائی میں کتنا دور چلے گئے، اللہ ہمیں وہ شرم و حیا نصیب فرما دے۔ یہ حضرات وہ خط لے کر واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے خط پڑھا اور اس خط میں نام لکھا ہوا حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، مکہ کے سرداروں کے نام اور سارا پیغام اس میں لکھا ہوا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، آپ نے حضرت حاتب ابن ابی بلتہ کو طلب کیا، وہ تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا دانی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔
اس نے کیوں یہ منافقت کی؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ذرا صبر کرو، اس کی بات تو سننے دو، وہ کیا کہتے ہیں۔ حاتب ابن ابی بلتہ سے پوچھا کہ جناب آپ بتائیں کیوں ایسا کیا؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو میرے دل میں کوئی بے ایمانی ہے، نہ کوئی منافقت ہے، نہ آپ کو یا مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد صرف اتنا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ جائیں گے، آپ بھی غالب آئیں گے، اللہ آپ کی مدد و نصرت کرے گا۔ میں صرف اس لیے کہ میرے بیوی بچے وہاں محفوظ ہو جائیں، اس لیے کافروں پہ ایک احسان کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ میرے بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سن کے فرمایا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کا دل دماغ اب بھی ہمارے ساتھ ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر نے پھر عرض کی اللہ کے محبوب بس آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑاؤں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ذرا صبر کرو، حوصلہ کرو، تم جانتے نہیں ہو کہ یہ بدری صحابی، یہ بدر میں بھی شریک ہوا ہے، اور بدری صحابہ کے متعلق اللہ رب العالمین نے خود ان کے دلوں میں جھانک کر، دیکھ کر، پرکھ کر یہ پاس کر کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے کہ یہ لوگ جو کچھ بھی کرتے رہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ ایسی شان والے صحابہ کہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے۔ تو بدری صحابہ کی بڑی شان ہے، لہذا عمر صبر کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے کہ بدر والوں کی اتنی بڑی شان ہے۔ تو یہ راز اس طرح لیک آؤٹ ہونے سے تو بچ گیا، لیکن اللہ پاک نے اس واقعہ کے ساتھ ان کو بھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو بھی، اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو، مجھے آپ کو ایک سبق دے دیا کہ کافروں کے ساتھ دوستی، موالات، محبت، مودت، اس طرح کے مسلمانوں کے راز بھی ان تک پہنچائے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سخت حرام ہے، سخت جرم ہے، یہ غلط چیز ہے۔ لہذا اس کے لیے اللہ پاک نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ پاک فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ سب کو خطاب ہے، صحابہ اس کے اولین مخاطب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور میں اور آپ آج کے مسلمان سب اس کے مخاطب ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست۔ کافر یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے اور تمہارے دشمن ہیں، ان دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ یاد رکھیں کافروں کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی، مدارات بھی ہو سکتی ہے۔ مدارات کا معنی انسانی ہمدردی، انسانی ہمدردی میں خدا نہ خواستہ کسی کافر کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے، ہم اس کے ساتھ انسانیت کے ناطے ہمدردی رکھیں، لیکن محبت، دلی تعلق اور آپس کا پیار یہ صرف کس سے ہوگا؟ یہ ایمان والے سے ہوگا، یہ کافر سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کافروں کو اولیاء نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، دلی محبت ان کے ساتھ نہ کرو، اس طرح کا معاملہ نہ کرو کہ مسلمانوں پہ کافروں کو ترجیح دینے لگ جاؤ، ایسا نہ کرو۔ فرمایا تلقون الیہم بالمودہ، تم تو ان کی طرف محبت کے پیغام ڈالتے ہو، تم تو ان کو محبت کی جو ہے وہ پیغام اور ان کو محبت کی پینگیں ان سے بڑھاتے ہو، جبکہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جو حق تمہارے پاس آ چکا انہوں نے تو اس کا انکار کیا، وہ تو اس کے منکر ہیں۔ جب وہ اس حق کا انکار کر رہے، حق کو ٹھکرا رہے، تو وہ تمہارے دلی دوست کیسے ہو سکتے؟ پھر فرمایا یخرجون الرسول وایاکم، انہوں نے تو تمہیں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
مکہ مکرمہ سے نکل جانے پہ مجبور کیا۔ یخرجونا، نکال دیا تھا تمہیں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور جرم کیا تھا؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم صرف اپنے پروردگار اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، یہی قصور تھا تمہارا۔ اور کس لیے نکالے گئے تھے مکہ سے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کوئی ان کو تکلیف دے رہے تھے، کوئی پریشان کر رہے تھے؟ صرف اس لیے نکالے گئے تھے کہ ایمان کیوں رکھتے ہو، ایک اللہ پہ ایمان کیوں رکھتے ہو، صرف اپنے رب اللہ کو کیوں مانتے ہو، ہمارے بتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے تمہیں نکال دیا گیا تھا۔ اب تم ان سے دوستیاں کر رہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، تمہاری ہجرت، تمہارا جہاد، تمہارا ایمان سب میری رضا کے لیے ہے، تو پھر اس کے بعد تسرون الیہم بالمودہ، پھر تم ان کے ساتھ محبت کی پوشیدہ باتیں کرتے ہو، اپنے پوشیدہ راز جو ہے وہ محبت کے لیے ان تک پہنچاتے ہو۔ یہ کیسی حرکت ہے؟ جبکہ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، تمہیں معلوم بھی ہے کہ میں اللہ جانتا ہوں جو تم چھپا رہے ہو، جو تم ظاہر کر رہے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں اس کا علم بھی ہے، تم جانتے بھی ہو کہ مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی، پھر بھی تم ان سے پوشیدہ پیغامات کے ذریعے محبت کرتے ہو۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، جو تم میں سے ایسا کرے گا، آئندہ یاد رکھنا، جس نے بھی ایسی حرکت کی فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ایمان والوں سے دوستی، اور غلط راستہ اور گمراہی کا راستہ کیا ہے؟ کہ ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ دوستی ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کافروں کی صورتحال تو یہ ہے کہ ان یثقفوکم، اگر وہ تمہارے اوپر قابو پا لے، تمہارے اوپر ان کا ہاتھ پڑ جائے، تو یکونوا لکم اعداء، وہ کسی بات کا لحاظ نہیں کریں گے، وہ صرف تمہارے دشمن ہی ہوں گے۔ چنانچہ 1400 سال کی تاریخ میں دیکھ لیں، جب بھی کافروں نے مسلمانوں پہ قابو پایا کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا، مساجد کو جلایا، عورتوں کی بے حرمتی کی، بچوں کو انہوں نے شہید کیا، جو مرد ہیں لڑنے والے ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیے ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ ابھی حالیہ آپ دیکھ لیں امریکہ افغانستان میں غالب آیا تو کتنے ظلم کیے، لیکن اب اس کی جگہ اسلام والے غالب آئے تو سب کو معافی کا اعلان کر دیا۔ تو مسلمان تو رحم دل ہوتا ہے، انصاف پسند ہوتا ہے، لیکن کافر اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تم پہ قابو پا لیں تو وہ دشمنی کریں گے، وہ کوئی دوستی نہیں رکھیں گے۔ یہ پیغام دے دیا حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہ تمہارا راز پہنچ جاتا پھر بھی وہ تمہارے بیوی بچوں کا خیال نہ کرتے، وہ پھر بھی ظلم کرتے۔ فرمایا وَيَبْسِطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، وَيَبْسُطُوا، وہ پھر بھی اپنے ہاتھ بھی پھیلاتے، اپنی زبانیں بھی کھول دیتے، وہ تمہاری برائیاں ہی کرتے۔ ہاتھوں سے ظلم ہو سکتا تو وہ کرتے، زبان سے بے حرمتی بے عزتی کی جا سکتی، گالیاں دی جا سکتی تو وہ اس سے بھی باز نہ آتے، اور وہ صرف ایک صورت میں تم سے راضی ہوتے کہ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، ان کی تمنا یہی ہوتی کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ کافر مسلمان سے صرف ایک ہی صورت میں خوش ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی کافر ہو جائے، اس کے بغیر کافر مسلمان سے خوش نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا مرضی ان کے ساتھ دوستی کرے۔ تو فرمایا وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تو تمہارے کفر پہ ہی خوش ہوں گے۔ باقی اللہ پاک ارشاد فرماتے لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، جس گھر کے عورتوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اولاد کے لیے تم نے اسلام کا راز لیک آؤٹ کیا، تو یاد رکھو یہ اولاد، یہ رشتہ دار، یہ بیوی بچے، یہ آخرت میں تمہیں کوئی نفع نہیں دیں گے۔
یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ یفصل بینکم، تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ انسان بیوی بچوں کے لیے بعض اوقات دین کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ دین چھوڑ کر بیوی بچوں کو راضی کرنے والوں، یہ سن لو کہ بیوی بچے آخرت میں کوئی کام نہیں آئے اگر ان کو دین نہ سکھائے۔ خدا نخواستہ بیوی بچوں کو دین سے محروم رکھا تو وہ آخرت کے اندر انسان کو کوئی کام نہیں دے سکتی۔ ہاں ان کو دین سکھا دو، ایمان سکھا دو، اعمال سکھا دو، تو پھر اولاد ماں باپ کے کام آئے گی۔ اولاد کی دعا ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، اولاد کے اعمال ماں باپ کے بلندی درجات کا ذریعہ بنتے ہیں، اولاد کی سفارش ماں باپ کی نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن اگر دین نہیں، ایمان نہیں، تو پھر یاد رکھو یہ اولاد، یہ رشتہ دار، یہ بیوی بچے، یہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور فرمایا آئندہ کے لیے یہ بات دل دماغ میں بٹھا لو، واللہ بما تعملون بصیر، تم جو عمل بھی کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے اسلام کے ساتھ وفاداری کرو، مسلمانوں کے ساتھ محبت و مودت کا تعلق رکھو، مسلمانوں کو چھوڑ کر اسلام کے ساتھ غداری نہ کرو، ورنہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان آیات مبارکہ کے سبق کو اپنے دل دماغ میں بسانے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور